बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे भावल नगर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी बाबत अब पहले सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन चूँकि अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है पंजाब पुलिस की जानिब से और एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, तो इस वजह से उसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करना ज़रूरी हैं। और चूँकि अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने उसकी तफसील जारी करना ज़रूरी है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक पंजाब में एक वक़ूआ पेश आया था। उस वक़ूआ की बाबत अगवा का ये वक़ूआ था और 10 साल के बाद 3 बच्चों समेत नवाब शाह से एक ख़ातून को बच्चों समेत बाजियाब करवा लिया गया है। पंजाब से अगवा होने वाली ख़ातून को 10 साल बाद 3 बच्चों समेत सिंध के ज़िला नवाब शाह से बाजियाब करवाया है और मुलज़िम को गिरफ़्तार किया है। ख़ातून को 10 साल कबल पंजाब से अगवा किया गया था। पुलिस ने बताया कि काजी अहमद के रिहायशी मुलज़िम ने ख़ातून को अगवाकारों से ख़रीदा था। अब जो मुलज़िम अब गिरफ़्तार हुआ है, इसने अगवाकारों से ख़रीद के शादी की और उस शादी से 3 बच्चे भी हैं। अब वो ख़ातून जब उसका पता चला, वो मंजर आम पर आ गई, तो उस पर फिर जो शादी करने वाला था, जो ख़रीदार था अगवाकारों से, उसको गिरफ़्तार किया गया है। काजी अहमद पुलिस का कहना था कि मुग़वी ख़ातून के 10 साल में 3 बच्चों की पैदाइश हुई और उसमें फिर उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है। तो ये पुलिस की जानिब से 10 साल बाद एक ख़ातून को बाजियाब करवाया गया है। अब ये ख़ातून की जानिब से तफसील सामने आएगी कि क्या उसने कोई ज़्यादती की है या शादी की है, और उसने जो ख़रीदा है, और फिर चूँकि ये सारे मामलात हैं, ये पुलिस तफ्तीश में आएंगे। दूसरी जानिब एक मामला आया था और ये एक 2 रोज़ कबल मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए किसी मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए एक घर पर पुलिस ने छापा मारा और मुलज़िम के अहल खाना ने पुलिस पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करने और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने दावा किया था कि मतलूब मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए घर में छापा मारा था, जिस दौरान अहल खाना समेत मुतअद्दिद अफराद ने पुलिस एहलकारों को यरग़माल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने ख़वातीन समेत 23 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया था। अब वो जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो है वो कुछ मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। जिन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया, उनको कानून कहता है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर, ये आईन पाकिस्तान में भी है और जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में भी है 167 के तहत, कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। भावल नगर के इलाके हैं चक सरकारी में छापे के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद पर SHO समेत 4 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। अब 4 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही थी कि पहले पुलिस वालों ने कोई मुकदमा दर्ज किया, ख़वातीन समेत 23 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज था। उसमें मुकदमा पहले से दर्ज था, मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए गए, वहाँ पर मुबैना तौर पर कोई पुलिस वालों ने तशद्दुद किया और उस पर फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक SHO रिज़वान अब्बास और 3 एहलकारों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा दर्ज हुआ 10 अप्रैल को। जिस वक़ूआ की बात मैं आपको बता रहा हूँ वो 8 अप्रैल की है। 8 अप्रैल के वक़ूआ में भी जो मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए गए और मुलज़िम की गिरफ़्तारी पर जो वहाँ पर मुज़ाहमत हुई और वहाँ ये फिर तशद्दुद हुआ। उसमें छापे के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद समेत ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें ये सारी तफसील सामने आई। फिर ये कहा गया कि जी उन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया हुआ था, उनको 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया। अब जो सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर एक तो जो सरकारी FIR दर्ज हुई है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सोशल मीडिया पर एक मुबैना तौर पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि इन्होंने कोई किसी घर पर छापा मार कार्रवाई की और वो गलत गैर कानूनी कार्रवाई थी और जिस मुलज़िम के ऊपर इल्ज़ाम था वो मुलज़िम बेसिकली नहीं था या वो कोई इदारों का मुलाजिम था। उनके घर पर कोई छापा मार कार्रवाई की और वहाँ ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया, जिसकी वजह से फिर पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वो पुलिस वाले थाने में बंद थे और साथ उनको 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया गया, तो जो वहाँ पर कोई थाने में अफसोसनाक या नाखुशगवार वाक़या पेश आया
جس میں جو پولیس والے تھانے میں بند تھے بطور ملزم ان کے اوپر بھی کوئی تشدد ہوا مبینہ طور پر، اور جنہوں نے ان کو پیش کرنا تھا مجسٹریٹ کے سامنے ان کے اوپر بھی تشدد ہوا۔ پولیس کی جو ایف آئی آر ہے، پولیس کی ایف آئی آر کہتی ہے کہ 3 پرائیویٹ لوگ تھے، وہ ایک وقوع تھا مقدمہ نمبر 80/2024، اس میں حوالات میں بند تھے اور ان کو پیش کرنا تھا مجسٹریٹ کے سامنے اور پیش نہ کیا گیا، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ایف آئی آر پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی آر میں کیا ہے۔ یہ اب میں آپ کے سامنے پولیس موقف، جب ایف آئی آر آ گئی تو یہ پولیس موقف آ گیا۔ یہ وہ 8 اپریل کا جو مبینہ چھاپہ مار کارروائی ہے یا تشدد ہے یا کوئی مقدمہ درج ہوا، وہ تھا ایف آئی آر نمبر 80/2024۔ اس میں دفعہ 324 بھی لگی، اس میں دفعہ 506B بھی تھی، دونوں نان اویلیبل ہیں، ایک اقدام قتل کی ہے اور ایک کرمنل انٹیمیڈیشن کی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 10 اپریل کو ہوئی ہے اور اس میں مدعی پولیس ہے، ایس ایچ او سیف اللہ ہیں جو تھانہ مدرسہ ہے اس کے ایس ایچ او ہیں، ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر نمبر ہے 81/2024۔ وہ جو 8 اپریل کو تھا وہ 80/2024 تھا، اور یہ جو ہے یہ 81/2024 ہے۔ تھانہ مدرسہ ضلع بہاول نگر کا، تاریخ و وقت وقوع ہے 8 بجے صبح کا، اور 10 اپریل 2024 کا۔ میں انسپیکٹر ایس ایچ او تھانہ مدرسہ تعینات ہوں۔ جو سیف اللہ ہیں جو مدعی ہیں مستغیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس تھانہ مدرسہ میں بطور ایس ایچ او تعینات ہوں، اور مقدمہ نمبر 80/2024 مرخہ 8/4/2024 بجرم 324 353 379 149 148 186 342 اور 506B تعزیرات پاکستان میں جو ہے وہ، اور پھر اس میں 13V65 بھی ہے، جو 13V65 غیر قانونی اسلحہ کا جو آرمڈ آرڈیننس، یہ 13V65 جو ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سیکشن 13 ہے، سیکشن 20 ہے اور سیکشن 65 ہے 65، یہ عام آرڈیننس ہے 1965 کا، اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوتا ہے 13V۔ تو اس میں یہ جو آرمڈ آرڈیننس کے یہ 3 سیکشنز ہیں 13، 20 اور 65، اس کے تحت تھانہ مدرسہ میں سابقہ ایس آئی ایس ایچ او رضوان عباس، محمد نعیم اے ایس آئی، محمد اقبال 124 اور علی رضا 127 نے محمد خلیل، محمد ادریس پسران، محمد انور ولد رحمت علی اقوام جٹ سکنائے چک سرکاری جو کہ نامزد ایف آئی آر ہیں، ان کو مرخہ 8/4 بغرض تفتیش گرفتار کیا۔ کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا 8 اپریل کو، کون سا؟ خلیل، ادریس اور انور۔ کس نے گرفتار کیا؟ 4 پولیس والوں نے، رضوان سابق ایس ایچ او، محمد نعیم اے ایس آئی، محمد اقبال کانسٹیبل اور علی رضا کانسٹیبل۔ ان 4 پولیس والوں نے 8 اپریل کو ان 3 ملزمان کو گرفتار کیا چک سرکاری سے جو ایف آئی آر میں نامزد تھے۔ مرخہ 8/4/2024 کو بغرض تفتیش گرفتار کیا، مگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ان الزام علیہان کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 167 کے تحت مقامی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جانا ضروری تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب 8 اپریل کو گرفتار کیا تھا تو تھانہ مدرسہ کا ایس ایچ او تھا رضوان، اب سابق ہوا، اس وقوع کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا اور نیا ایس ایچ او تعینات ہوا، اور جو نیا ایس ایچ او تعینات ہوا اس نے ایف آئی آر درج کی اپنی مدعیت میں، تو وہ اس میں سابق لکھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان 4 پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے بلکہ یہ عہدوں سے بھی ہٹا دیے گئے۔ تو الزام یہ ہے کہ یہ 3 ملزمان 8 اپریل کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، 10 اپریل تک 24 گھنٹے گزر گئے، ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کیا گیا، جو دفعہ 167 کے تحت مقامی مجسٹریٹ کے سامنے روبرو پیش کیا جانا ضروری تھا، مگر انہوں نے دیدہ دانستہ قانون سے آگاہی ہونے کے باوجود اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اور فرائض منصبی میں کوتاہی کر کے معاملہ کو مس ہینڈل کیا، اور ہائی جو ہینڈنس اور غیر قانونی محبوس رکھنے پر پولیس آرڈر 2002 کی دفعہ 155C اور جرم 342 تعزیرات پاکستان کے مرتکب ہوئے۔ ملازمان پولیس صاحب ایس ایچ او رضوان، محمد نعیم اے ایس آئی، محمد اقبال کانسٹیبل، علی رضا کانسٹیبل کو اس غیر قانونی فعل کے بارے میں افسران بالا کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ مقدمہ درج کر کے مصروف بات تفتیش ہوں، میں نے مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے۔ اب یہ تفتیش ہوئی اور اس تفتیش میں پھر بہاول نگر پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی، جو پنجاب پولیس کی جانب سے بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو
اب اگر تو کوئی تشدد ہوا ہے، اگر کوئی زخمی ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو جب پولیس نے اس کو معمولی واقعہ کہہ دیا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی؟ معمولی واقعہ ہے۔ اگر کوئی کسی پہ تشدد ہوا یا کوئی معاملہ، جب وہ خود کہہ رہے نہیں ہوا، تو پھر کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کو کیوں کہنے؟ اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ پولیس والے خود کہہ رہے ہیں معمولی واقعہ ہے۔ بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ مینز کہ پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پہ جو موقف دیا جا رہا تھا اور جو واقعہ کی تفصیلات دی جا رہی تھیں، اس کو من گھڑت کہہ دیا اور کہا کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا۔ یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی جانب سے فوری GIT تشکیل دی گئی، جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا۔ اب یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ GIT تبھی بنتی ہے نا جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو تھا، جس کی وجہ سے GIT بنی اور تمام حقائق کا جائزہ لیا گیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ خوش اسلوبی سے وہی معاملہ حل ہوتا ہے نا جو ایگزسٹ کرتا ہے، جو معاملہ ہو ہی نہیں تو پھر وہ یہی ہے کہ GIT بنی ہے اور انہوں نے ان ساری افواہوں کو رد کر دیا ہے، جھوٹی اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ GIT بنی، انہوں نے دونوں اداروں کے افسران نے معاملے کو دیکھا، حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ شکر الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا۔ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شر پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی جعلی پروپیگنڈا پہ کان نہ دھرے۔ تو یہ میں آپ کو اپنے توسط سے بتا رہا ہوں کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا اور اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے۔ ایک GIT بنی تھی، معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے اور ہم ایک ہیں، اور اس وجہ سے آپ اس معاملے کو غلط رنگ نہ دیں۔ یہ جناب جس کو سوشل میڈیا سانحہ بہاول نگر کہہ رہا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ابھی مزید چونکہ ویڈیوز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے معاملات مزید کچھ سامنے آ جائے، لیکن اب تک کی جو FIR ہے، جو وقوع ہے، جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا میں سٹیٹمنٹس چل رہی تھی، وہ ساری کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔